ومن آياته أن خلق لكم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیبت کرنا یعنی چغلی کرنا کب جائز ہے اور کب جائز نہیں؟ فرمان خدا ہے سورۃ الحجرات آیت نمبر 12، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ یہ ہے سورۃ الحجرات آیت نمبر 12۔ تو اس کا مفہوم اگر ہم دیکھیں تو اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کہنا کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے تو وہ غصہ کرے، یہ ہے غیبت، غیبت کہلاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے جو اس کو ناگوار ہو، یعنی اس کو اچھا محسوس نہ ہو۔ عرض کیا گیا کہ اگر میرے بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہو، یعنی جو وہ بات کر رہا ہے اگر وہ اس میں موجود ہو تو پھر کیا حکم ہے؟ تو اس صورت میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا اگر اس میں وہ بات پائی جاتی ہے تو نے اس کی غیبت کی، یعنی اگر اس میں واقعی وہ بات موجود ہے غلط بات تو واقعی تو یہ تو غیبت ہو گئی نا، اور اگر اس میں وہ موجود ہی نہ ہو تو نے پھر اس پر بہتان لگایا۔ یہ مسلم، ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی، ان چاروں میں یہ حدیث مروی ہے۔ موطا میں امام مالک نے حضرت مطلب بن عبداللہ سے نقل کیا کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے پوچھا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تو کسی شخص کا ذکر اس طرح کرے کہ وہ سنے تو اس کو ناگوار ہو۔ اب جب کسی کی آپ برائی کریں گے تو اس کو اچھا تو نہیں لگے گا نا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اگرچہ میری بات حق ہو، یعنی جو میں کہہ رہا ہوں خواہ وہ سچ ہی ہو تو پھر بھی گناہ ہوگا۔ آپ نے جواب دیا اگر تیری بات باطل ہو تو یہی چیز بہتان ہے، یعنی اگر تیری بات غلط ہو تو پھر تو بہتان بن جائے گا جو اس سے بھی بڑا ہے۔ غیبت کی بہترین تشریح کیا ہے؟ ابو داؤد کی روایت ہے کہ ماعز بن مالک اسلمی کو جب زنا کے جرم میں رجم کی سزا دی گئی، یہ ایک شخص تھا، اس کو زنا کے جرم میں سزا ہوئی تھی، اس کا نام تھا مالک بن اسلمی۔ نبی نے راہ چلتے ہوئے ایک شخص کو کہتے ہوئے سن لیا، یعنی جب ان کو سزا مل گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے رستے تو ایک شخص بات کر رہا تھا تو آپ نے اس کی بات سن لی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس شخص کو دیکھو اللہ نے اس کا پردہ ڈھانک دیا تھا مگر اس کے نفس نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا، یعنی یہ بات اس بندے نے کہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی۔ جب تک یہ کتے کی موت نہ مار دیا گیا، یعنی اللہ نے اس کا پردہ ڈھانک لیا تھا مگر اس کے نفس نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا جب تک یہ کتے کی موت نہ مار دیا گیا۔ کچھ دور آگے جا کر راستے میں ایک گدھے کی لاش سڑتی ہوئی نظر آئی، آپ رک گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور ان دونوں اصحاب کو بلا کر فرمایا اتریے اور اس گدھے کی لاش کو کھائیے۔ ان دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اسے کون کھائے گا؟ آپ نے فرمایا ابھی آپ لوگ اپنے بھائی کی عزت پر جو حرف زنی کر رہے تھے، یعنی آپ اپنے مسلمان بھائی پر خواہ اس کو سزا بھی ہو گئی تھی، آپ ان پر رائے زنی کر رہے تھے، وہ اس گدھے کی لاش کھانے سے زیادہ بری تھی۔ بعض صورتوں میں غیبت کی اجازت ہے۔ تو اب غیبت کرنا کب جائز ہے؟ کیا صورتیں ہیں جہاں آپ کوئی غیبت کر سکتا ہے؟ ایسی صورت پیدا ہو جانا کہ اگر غیبت نہ کی جائے تو اس سے بھی بری صورتحال پیدا ہو جائے، یعنی یہ صورتحال کا تقاضا ہے کہ کب کسی کی غیبت کر دینی چاہیے ورنہ صورتحال بہت خراب ہو جائے۔ لہٰذا ایسی صورتحال کی وضاحت کے لیے غیبت کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک مرتبہ ایک بدو آ کر آپ کے پیچھے نماز میں شامل ہوا اور نماز ختم ہوتے ہی یہ کہتا ہوا چل دیا کہ خدایا مجھ پر رحم کر اور محمد پر، اور ہم دونوں کے سوا کسی کو اس میں شریک نہ کر۔ یہ اس بدو نے، بدو کہتے ہیں جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں، بیچارے ان پڑھ ہوتے ہیں، ان کو اتنا زیادہ
تہذیب، ثقافت اور کلچر کا علم نہیں ہوتا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا تم لوگ کیا کہتے ہو، یہ شخص زیادہ نادان ہے یا اس کا اونٹ؟ تم نے سنا نہیں یہ کیا کہہ رہا تھا؟ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ یہ بات آپ کو اس کی پیٹھ پیچھے کہنی پڑی، یعنی یہ بھی تو اس کی چغلی ہو گئی نا، غیبت ہو گئی نا، لیکن یہ کہنی ضروری تھی، تشریح کرنا ضروری تھا، یہ بات آپ کے لیے کہنی ضروری تھی، کہنی پڑی کیونکہ وہ سلام پھیرتے ہی جا چکا تھا، یعنی اگر وہ وہاں رہتا تو پھر آپ اس کے منہ پر کہتے، اب وہ جا چکا تھا، پھر آپ نے اس کے بعد میں کہی۔ اس شخص نے آپ کی موجودگی میں غلط بات کہہ دی تھی، اور اس پر آپ کا خاموش رہ جانا کسی شخص کو غلط فہمی میں ڈال سکتا تھا، یعنی غلط فہمی کا ازالہ کرنے کے لیے کوئی بات کی جا سکتی ہے کہ ایسی بات کہنا کہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہو سکتا، اس لیے اس غلط بات کی تردید ضروری تھی، سو آپ نے تردید فرما دی۔ اب ایک دوسری بات، ایک خاتون فاطمہ بنت قیس کو 2 لوگوں نے نکاح کا پیغام دیا، یعنی ایک عورت تھی جس کا نام فاطمہ بنت قیس تھا، 2 لوگوں نے اس کے پاس نکاح کا پیغام پہنچایا، ایک حضرت معاویہ اور دوسرے ابو الجہم، یعنی 2 شخص تھے۔ انہوں نے رسول اللہ سے مشورہ طلب کیا، آپ نے فرمایا معاویہ مفلس ہیں، یعنی معاویہ غریب ہیں، اور ابو الجہم بیویوں کو بہت مارتے پیٹتے ہیں۔ یہ ہے روایت بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ یہاں ضروری تھا کہ درست مشورہ دیا جائے، یعنی مشورہ دینے کے لیے اگر کوئی بات کسی کو بری بھی لگے اور وہ کہہ دی جائے تو وہ غیبت میں شمار نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی روح جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے، یعنی کسی کے لیے اچھا نتیجہ پیدا کرنا، کسی کو اچھا مشورہ دینا، تو یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا۔ اور ہر ایک کی کمزوری کو واضح کیا جائے۔ ایک دن رسول اللہ حضرت عائشہ کے ہاں تشریف فرما تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ہاں بیٹھے تھے، ایک شخص نے آ کر ملاقات کی اجازت طلب کی، یعنی کوئی شخص ملنے کے لیے آیا، اجازت مانگی، آپ نے فرمایا یہ اپنے قبیلے کا بہت برا آدمی ہے۔ پھر آپ باہر تشریف لے گئے اور اسے بڑی نرمی سے بات کی، یعنی وہی بندہ جو اچھا نہیں تھا، آپ جب اس سے ملے باہر، گھر سے باہر نکل کر بڑی نرم باتیں کر رہے تھے آپ اس سے۔ گھر میں واپس تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ آپ نے اس سے بڑی اچھی گفتگو کی، حالانکہ باہر جاتے وقت آپ اس کے متعلق آپ نے وہ کچھ فرمایا تھا، یعنی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ نے فرمایا خدا کے نزدیک قیامت کے روز بدترین مقام اس شخص کا ہوگا جس کی بد زبانی سے لوگ ڈر کر اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، یعنی وہ شخص اسی طرح تھا، لوگ اسے ڈرتے تھے، اس کے ظلم سے ڈرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہہ دی۔ تو یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ آپ نے اس شخص کے متعلق بری رائے رکھنے کے باوجود اس کے ساتھ اچھی طرح بات چیت کی اور گھر والوں پر ظاہر بھی کر دیا کہ وہ کہیں اس کو آپ کا دوست نہ سمجھ لیں۔ تو یہ بات ظاہر کرنا بھی ضروری تھا کہ میرا یہ دوست نہیں ہے، میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا، لیکن اخلاق آپ کا ایسا تھا، اخلاقی تقاضا تھا، تو آپ تو ہمیشہ نرم باتیں کرتے تھے، اس لیے آپ نے حضرت عائشہ کو بتا دیا کہ وہ اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے۔ نمبر 4، چوتھی مثال، ابو سفیان کی بیوی نے آپ سے عرض کیا ابو سفیان ایک بخیل آدمی ہے، مجھے اور میرے بچوں کو اتنا نہیں دیتا کہ ضروریات کے لیے کافی ہو۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو ابو سفیان کی بیوی نے یہ کہا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ بخیل آدمی ہے، مجھے کھلا خرچ نہیں دیتا۔ بیوی نے خامد کی غیر موجودگی میں شکایت لگائی، اگرچہ یہ غیبت تھی مگر آپ نے اس کو جائز رکھا، کیونکہ مظلوم کو یہ حق ہے کہ ظلم کی شکایت کسی ایسی جگہ کرے جو اس شکایت کو دور کر سکتا ہو، یعنی ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ ایسی شکایت آپ کر سکتے ہیں، اگر کسی مصیبت میں ہیں، کوئی تکلیف ہے آپ کو، آپ کسی حاکم سے یا بڑے آدمی سے شکایت کر سکتے ہیں، تو وہ غیبت میں شمار نہیں ہوگی، حالانکہ ہے تو وہ بادی النظر میں ظاہر طور میں تو وہ غیبت ہی ہے۔ غیبت کے جواز کے بارے میں علماء اور فقہا کی آراء، یعنی غیبت کے بارے میں عالموں اور فقیہوں نے کیا کیا کہا، ان کی رائیں ان کی پیش کی جائیں گی۔ علماء، فقہا اور محدثین نے غیبت کو صرف اس صورت میں روا رکھا ہے
جبکہ ایک صحیح غرض کے لیے اس کی ضرورت ہو۔ اس کی یہ صورتیں ہیں: نمبر 1، ظالم کے خلاف مظلوم اس جگہ شکایت کر سکتا ہے جس سے اس کو امید ہو کہ وہ اس کی شکایت رفع کروا سکتا ہے۔ یعنی یہ پہلی بات ہے کہ مظلوم بندہ اس جگہ اپنی شکایت کر سکتا ہے جہاں اس کو اس کو یقین ہو کہ یہ بندہ میری شکایت کا ازالہ کر سکتا ہے۔ نمبر 2، اصلاح کی نیت سے کسی شخص کی برائیاں ایسے شخص کے سامنے پیش کرنا جو ان برائیوں کو دور کرنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ یعنی اس شخص کے سامنے بھی آپ اس کی برائیاں کر سکتے ہیں، یعنی برائی بیان کر سکتے ہیں کہ جس شخص میں اتنی طاقت ہو کہ اس برائی کو روک سکے۔ یہ اس کی دوسری صورت ہے۔ اور تیسری صورت کیا ہے؟ کسی شخص کے غلط کام کے لیے کسی مفتی سے فتویٰ حاصل کرنے کے لیے تاکہ غلط کام کو روکا جا سکے۔ تو یہ بھی ایک صورتحال ہے، یعنی غلط کام کو روکنے کے لیے کسی مفتی سے فتویٰ لیا جا سکتا ہے۔ تو جب آپ فتویٰ لیں گے لازماً یہ غیبت ہوگی تو نہیں، لیکن شکایت تو ہوگی نا، اس بندے کو اچھا تو نہیں لگے گا، لہٰذا یہ صورت بھی روا ہے۔ نمبر 4، لوگوں کو کسی برے شخص کے شر سے بچانے کے لیے، کوئی بڑا ظالم ہے، برا ہے، شریر ہے، اور لوگوں کو اس کے شر سے بچانے کے لیے ان کو آگاہ کرنا تاکہ لوگ نقصان سے بچ سکیں۔ کوئی ظالم ہے، ٹھگ ہے، چور ہے، اس میں اور بھی بہت سی غلط باتیں ہیں، تو ان سے لوگوں کو بچانے کے لیے لوگوں کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ یعنی بادی النظر میں تو یہ غیبت ہی نظر آئے گی، لیکن ایسا کرنا ضروری ہے، حق بنتا ہے، تاکہ لوگوں کو نقصان سے بچایا جائے، تاکہ لوگ نقصان سے بچ سکیں۔ مثلا راویوں، گواہوں، مصنفین کی کمزوریوں کو بیان کرنا۔ ایک جو لوگ روایت کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں اور اس طرح کی اور چیزیں ہیں، تو ان کی اگر کوئی غلطیاں ہیں تو ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے۔ یہ بالاتفاق جائز ہے، یہ جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہے، ضروری ہے یہ، کیونکہ اس کے بغیر شریعت کو غلط روایتوں کی اشاعت سے، عدالتوں کو بے انصافی سے اور عوام یا طالب علموں کو گمراہیوں سے بچانا ممکن نہیں ہے۔ یا مثلا کوئی شخص رشتہ کرنا چاہتا ہو، یا کسی کے پڑوس میں مکان لینا چاہتا ہو، یا کسی کاروبار میں شرکت کرنا چاہتا ہو، یا کسی کو اپنی امانت سونپنا چاہتا ہو اور آپ سے مشورہ لے، تو آپ کے لیے واجب ہے کہ اس کی خوبیاں اور خامیاں صاف صاف بیان کریں۔ یہ بالکل چغلی نہیں ہوگی، نہ یہ غیبت میں شمار ہوگا، کیونکہ یہ تو اس شخص کو بچانے کے لیے آپ کریں گے، یہ تو بلکہ یہ تو واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے آپ پر یہ، تاکہ وہ نادانستگی میں دھوکہ نہ کھائے۔ نمبر 5، فسق و فجور پھیلانے والے لوگوں کے خلاف علل اعلان آواز بلند کرنی چاہیے۔ جو لوگ فسق و فجور پھیلاتے ہیں تو ان کے خلاف علل اعلان بات کرنی چاہیے، بتانا چاہیے لوگوں کو یہ شخص اس طرح کا ہے، یہ اس طرح کا ہے، اس میں یہ برائی ہے۔ اور ایسے افراد کے خلاف بھی آواز بلند کرنی چاہیے جو بد عادات اور گمراہیوں کا پرچار کرتے ہیں۔ یعنی کوئی شخص گمراہی کا پرچار کرتا ہے تو اس سے بھی لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے۔ یعنی یہاں بھی چغلی کرنا جائز ہے۔ نمبر 6، بعض لوگوں کا کوئی برا لقب پڑ جاتا ہے، کسی کو برے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں جس کے بغیر اس کی پہچان ہی نہیں ہو سکتی، ان کے لیے وہ لقب بطور پہچان بیان کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ایک بندے کا اصل نام تو چھپ گیا، اب وہ اس ایک دوسرے نام سے، ایک لقب سے، خواہ وہ غلط تھی وہ مشہور ہو گیا، تو اس کے بیان کرنے میں کوئی چغلی نہیں ہے، کیونکہ اس کے بغیر اس کی پہچان ہی نہیں ہوگی۔ لیکن اس میں برائی کی نیت نہ ہو، جان بوجھ کے نہ ایسا کیا جائے کہ اس کو بدنام کرنے کے، ذیل کرنے کے لیے اس کا لقب بیان کر رہے ہیں، نیت اچھی ہونی چاہیے۔ ان صورتوں کے علاوہ غیبت مطلقاً حرام ہے۔ ومن آياته أن خلق لكم